अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और मेरा तज्ज़िया शेयर करता हूँ। बीटीसी की प्राइस ने कल अपना लोकल बॉटम बनाया, तकरीबन $19,560 की प्राइस। फिर वहाँ से ये 1 आवर चार्ट है बीटीसी का, और यहाँ पे आप मुसलसल देखें बीटीसी पिछले कई घंटों से पंप कर रहा था और तकरीबन 20,909 की प्राइस को टच करके बीटीसी की प्राइस जो है फिर दो जो है रेड कैंडल्स उसने बनाई है। अगर आप 1 आवर चार्ट की बजाय डेली चार्ट पे जाएं तो बीटीसी की ये वाली जो डेली कैंडल है इसने अपना एक विक बनाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, कल मैंने एक ये इंडिकेटर यूज़ किया, वाइड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। पहले नंबर पे तो जब भी आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करना है तो दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। ये डेली के चार्ट के ऊपर ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है अगर आपने यूज़ करना है। दूसरा, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, यानी पीछे लिक्विडिटी की प्रोफाइल है और लिक्विडिटी एवरी टाइम चेंज होती रहती है। तो आपने कभी भी इसके ऊपर रिलाई करके आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। हाँ, जैसे आप दीगर फैक्टर्स को देख रहे होते हैं तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये हतमी आपने ओपिनियन सेटअप नहीं करनी। अच्छा, अब मार्केट रिकवरी कर रही है। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, मैं भी इस चीज़ की तलाश में हूँ कि क्या बीटीसी ने जितना डंप होना था हो लिया, बीटीसी ने अपना लोकल बॉटम बना लिया, क्या बीटीसी की प्राइस फिर ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट अगर बीटीसी की प्राइस दोबारा रिकवरी करती है तो सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो दोबारा रिकवरी कर सकती हैं। कल मैं एक ट्रेडर की ओपिनियन पढ़ रहा था, उसके बकौल उसने कहा जी बीटीसी ने अपना लोकल बॉटम बनाना था, उसने बना लिया, क्योंकि जिस बंदे ने 15,000 18,000 की रेंज में बीटीसी बाय किया था वो प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता है। तो अगर वो नीचे प्राइस क्रैश करती है तो वो नुकसान में या इवन पॉइंट पे तो नहीं बेचेगा ना। तो इस वजह से उसकी सोच के मुताबिक बीटीसी ने जितना अब पैनिक हो के मार्केट जितनी क्रैश होनी थी होगी, अब यहाँ से मार्केट जो है वो पंप करेगी। इस हवाले से मेरा एक थीसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने खुद आपको बड़ा आसान होगा आपको अंडरस्टैंड करना, मार्केट को जज करना कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। अच्छा, मेरा अपना एक असेसमेंट है, ज़रूरी नहीं कि मेरा तज्ज़िया सही हो और वो ट्रेडर जो है वो गलत हो। मुमकिन है वो ट्रेडर की असेसमेंट सही हो और मार्केट रिकवरी कर जाए। मेरी असेसमेंट के मुताबिक मार्केट के लिए टाइम अच्छा नहीं है। वो क्यों? थोड़ा सा इसको समझने के लिए, ये जो करंट बेयर मार्केट चल रही है, जो कि पिछला पूरा साल और अभी ये इस साल के पहला महीना तो मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया। मेरा ख्याल है ये जो बेयर मार्केट है, पहले इसको समझे सारा कि ये बेयर मार्केट है क्या, फिर आपको मार्केट की अगली मूवमेंट की समझ आएगी। नवंबर 2021 में क्रिप्टो मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे थी। मार्केट में रंग बिरंगे प्रोजेक्ट थे। अचानक मार्केट ने अपनी करेक्शन की। करेक्शन के दौरान ही क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हो गई। उस वार में सबसे पहले जो हिट हुआ क्रिप्टो प्रोजेक्ट वो था टेरा लूना। टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन था, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, वो जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे थी, इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी थी मार्केट में कि बड़ी बड़ी ये जो दीगर ब्लॉकचेन्स हैं उन्होंने भी अपने अपने एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की अनाउंसमेंट करवा दी उसकी पॉपुलैरिटी देख के। लेकिन वो क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने यूएसटी को $1 पेज रखने के लिए जो रिजर्व फंड्स रखे थे उसमें एक तो उन्होंने अपना लूना टोकन रखा और दूसरा उन्होंने बीटीसी रखा। मार्केट जब करेक्शन कर रही, रशिया यूक्रेन की वजह से पैनिक आया, तो वो लूना जो उन्होंने $1 पेज के लिए रखा था, लूना की प्राइस और बीटीसी की प्राइस डंप हुई। अब उन्होंने $1 को पेज रखने के लिए वो मार्केट में सेल किया। जब सेल किया मज़ीद पैनिक आया। किस्सा मुख्तसर के लूना की वजह से मार्केट से, खसूसन सिर्फ लूना के इन दो टोकन्स की वजह से, यूएसटी इनका जो स्टेबल कॉइन है उसकी और लूना का टोकन की, 15 बिलियन उसका और 40 बिलियन जो है लूना टोकन का मार्केट से वाइप आउट हो गया। अब ये इसका मतलब नहीं है कि किसी ने चोरी कर लिया। अक्सर लोग आप समझते हैं कि शायद यार ये जो कोई टोकन क्रैश करता है तो क्या कोई और किसी की जेब में चला जाता है, ये किसी की जेब में नहीं जाता। ये एक असेस जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस होती है ये डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे होती हैं। मिसाल के तौर पे एक टोकन जो है उसकी प्राइस इस वक्त अगर आपको $1 नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी $1 की ख़रीदारी की डिमांड है। अगर मार्केट में पैनिक होता है तो सेलर ज़्यादा हो जाते हैं, डिमांड होती नहीं है। कोई बंदा भी $1 पे ख़रीदता नहीं है। तो वो अगर फॉर एग्जांपल कहता है जी मैंने 10 सेंट पे ख़रीदना है, डिमांड है ना, डिमांड कोई $1 और 10 सेंट के दरमियान कोई अगर डिमांड रहती नहीं है तो जिसने बेचना है उसकी तो मजबूरी है, उसकी ख्वाहिश है कि $1 या उससे ज़्यादा बिके। लेकिन अगर कोई $1 में बायर है ही नहीं, बायर बैठे जाके 10 सेंट पे है, तो वही डिमांड कम होने की वजह से सेलर जो है वो 10 सेंट पे भी बेच देगा। तो ये किसी की जेब में पैसा नहीं जाता। जब कोई
پروجیکٹ جو ہے وہ کریش کرتا ہے، یہ ایکچولی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اس کی، جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی میں اس پرائس پہ بھی خریدنا چاہتا ہوں، وہ پرائس جتنا نیچے جاتی ہے تو اس کی ویلیو ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. تو لونا کریش ہوا. جب لونا کریش ہوا تو لونا کے ساتھ ایک ہیج فنڈ لنک تھا، 3 ایروز کیپٹل. 3 ایروز کیپٹل بھی اپنے ایک ٹائم کا کرپٹو مارکیٹ کا ایک شہنشاہ سمجھا جاتا تھا. جس کرپٹو سٹارٹ اپ کے اوپر اس کا ہاتھ ہوتا تھا جناب، دھڑا دھڑ مارکیٹ میں لوگ اندھا دھند اس میں انویسٹمنٹ کرتے تھے جی. کیوں؟ کیونکہ جی 3 ایروز کیپٹل مارکیٹ کا سب سے بڑا وینچر کیپٹلسٹ ہے. جس پروجیکٹ پہ ہاتھ ڈالتا تھا وہ دنوں میں ملینز اور بلینز مارکیٹ سے کیپچر کرتا تھا. چونکہ لونا کے ساتھ ایکسپوز تھا 3 ایروز کیپٹل تو وہ کریش ہوا. پھر جب 3 ایروز کیپٹل ہوا، چونکہ وہ ہیج فنڈ تھا، تو جس لینڈر سے اس نے پیسہ لے کے مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہوتا تھا ان کے اوپر افیکٹ آیا. وہ کون سے 3 پروجیکٹ تھے؟ سیلشیس، وویجر کیپٹل اور بلاکیفائی. یہ سارا کیس چلا. جب تک یہ کیس سیٹل ہوتا تھا اس دوران خبریں آنا شروع ہوگی جی کہ ایف ٹی ایکس کے جو فاؤنڈر ہیں سیم بینکمین فریڈ، انہوں نے وویجر کیپٹل اور بلاکیفائی کو بیل آؤٹ کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے. ابھی وہ بیل آؤٹ وغیرہ ہو رہا تھا. کوئن ڈیسک کا ایک آرٹیکل آتا ہے جس میں ایف ٹی ایکس کے اندرونی حالات، جو فائنینشیل حالات ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، اور جناب ایف ٹی ایکس کے اوپر پریشر بڑھتا ہے. ایف ٹی ایکس کریش ہو جاتا ہے. ایف ٹی ایکس کریش ہوتا ہے تو وویجر کیپٹل، بلاکیفائی جس کو بیل آؤٹ کرنا تھا وہ بھی گئے، اور ایف ٹی ایکس بھی مارکیٹ سے گیا. جب ایف ٹی ایکس گیا تو ایف ٹی ایکس کے اوپر انویسٹمنٹ تھی جینیسس بلاک کی، جو کوئن ڈیسک کی سسٹر کمپنی ہے جینیسس، اس کے اوپر افیکٹ آ جاتا ہے. اور اس کے اوپر افیکٹ آ جاتا ہے تو جینیسس کیا ہے؟ جینیسس بھی کرپٹو مارکیٹ کا ایک، یوں سمجھ لیں کہ سب سے بڑی لینڈنگ فرم ہے، جو جتنی کرپٹو ایکسچینجز تھی ان کے یوزرز کے سرمایہ لے کے وہ مارکیٹ میں ہیج فنڈز کو، وینچر کیپٹلسٹ کو فیور کرواتی تھی. تو جب ایف ٹی ایکس کریش ہوا تو جینیسس پہ ہٹ آیا. جینیسس پہ نہ صرف ایف ٹی ایکس کا کریش تھا بلکہ لونا کی وجہ سے بھی اس کے اوپر پریشر تھا. لیکن لونا کا پریشر جو ہے وہ انہوں نے برداشت کیا کئی ماہ. جیسے ہی ایف ٹی ایکس کریش ہوا تو جینیسس بلاک بھی بینکرپٹ ہو گیا. جینیسس بلاک بینکرپٹ ہوا تو جیمنی ایکسچینج کا تقریباً 900 ملین ان کے یوزرز کے فنڈ جینیسس کے پاس تھے. اسی طرح دیگر ایکسچینجز کے بھی تھے. اب وہ ساری ایکسچینجز جو ہیں وہ ایکسپوز تو نہیں ہوئی، لیکن جیمنی نے تو باقاعدہ پبلکلی آ کے کہا جی کہ ہمارا 900 ملین. اب جینیسس بھی جو ہے اس وقت بینکرپسی کے پاس. تو یہ سارا کچھ کریش ہوا. اب آتے ہیں بینکنگ سیکٹر. یہ تو تھا کرپٹو کے اندر جو سارے کریش ہوا. سلور گیٹ سب سے پہلے، سلور جو کرپٹو فرینڈلی ہے، سلور گیٹ نے جناب ایف ٹی ایکس کی بینکنگ پارٹنرشپ تھی سلور گیٹ کے ساتھ. جیسے ہی ایف ٹی ایکس کریش ہوا تو سلور گیٹ پہ بھی آہستہ آہستہ پریشر آنا شروع ہوا. سلور گیٹ جو ہے وہ وہاں پہ بینک رن سٹارٹ ہو گیا. کل میں نے بینک رن کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل گائیڈ کیا تھا. سلور گیٹ بینک رن، تو اس سلور گیٹ کے اوپر بھی بینک رن کی وجہ سے 1 بلین بانڈ کا لاس جو ہے وہ بھی کور نہ کر سکا. پھر سلور بینک نے کہا جی کہ ہم پھر ساری جو کرپٹو ایکسچینجز تھی انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم سلور بینک کو یوز نہیں کریں گے. اچھا، اب آج کل جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سلیکون ویلی کا جو بینک ہے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیں، سلیکون بینک نے اپنے آپ کو بینکرپسی سے بچانے کے لیے کل فنڈ ریزنگ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بینکرپسی سے بچنے کے لیے جو کوشش تھی یہ بھی ناکام ہوئی. یہ دیکھیں یہاں پہ سلور ویلی بینک فائنینشیل کیپٹل ریز، کل انہوں نے کیپٹل ریز کرنے کی کوشش کی ہے، ریز ہیز فیلڈ، وہ فیل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے موسٹ لائکلی اب سلور بینک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو رہا ہے. اگر سلور بینک جو ہے وہ بینکرپٹ ہوتا ہے، جو کہ ہو گیا ہے ابھی تک کی صورتحال کے مطابق، تو سلور بینک کے اندر جو اس وقت مارکیٹ کا دوسرا بڑا اسٹیبل کوئن ہے سرکل USDC، اس کے 4% سے لے کے 25% جو ریزروز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں سلور بینک میں. یہ مارکیٹ میں کلیم کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو ہٹ پڑے گا وہ USDC اسٹیبل کوئن کو ہوگا. اور اس کے علاوہ جو دوسرا مارکیٹ کا پلیئر ہے BUSD، اس کے حوالے سے آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ SEC نے پیکسوس جو کہ BUSD ایشو کرتا ہے اس کو منع کیا کہ اب آپ نے دوبارہ BUSD نہیں کرنا. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ساری مارکیٹ پچھلے کئی سالوں سے USDT اور ٹیتھر کو اسکیمر، نان ٹرانسپیرنٹ، فراڈ، اسکیم کہہ رہی تھی. اب یہ جو اچھے جن کا ہر ماہ آڈٹ ہوتا تھا دونوں اسٹیبل کوئن کا، BUSD اور USDC، ان کے لنک جو روایتی بینکس ہیں وہ تو گئے ایک سائڈ پہ.
تو اب وہاں کے سارا سرمایہ تھا، وہ سارا سرمایہ اب دوبارہ یو ایس ڈی ٹی کی طرف جائے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ رسک ابھی بھی باقی ہے. اس کے بعد اگر یو ایس ڈی ٹی کی باری آتی ہے تو پھر تو یو کین امیجن کہ مارکیٹ کہاں نیچے جا سکتی ہے. اچھا چلیں اس کو اب یہ فی الحال جو سلور گیٹ اور سلیکان ویلی بینک جو ہے، ان کے جو کرپٹو فرمز ہیں جن کی ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی، وہ اب فی الحال جا رہی ہیں سگنیچر بینک کی طرف. اب سگنیچر بینک جو ہے وہ کتنی دیر کرپٹو فرمز کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے. اور دوسرا، یو ایس ڈی ٹی نے سلیکان ویلی بینک کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، ٹیتھر ڈز ناٹ ہیو اینی ایکسپوجر ٹو سلیکان ویلی بینک. یعنی یو ایس ڈی ٹی کا سلیکان، یہ جو جتنے دو بینک رن کا شکار ہوئے ہیں، ان بینک کے ساتھ ٹیتھر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیتھر کے ویسے بھی پتہ نہیں پورٹو ریکو اور اس طرح کے دو کنٹریز کے بینکس ہیں، وہاں پہ ان کے پاس ٹریجری بل جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اب میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ، یہ تو ہے ایک سائڈ، یہاں آپ کو تھوڑی سی سچویشن بڑی پینک سی نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی دیکھیں. کل شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ بائیڈن انتظامیہ نہ صرف کیپٹل ٹیکس لگا رہی، کیپٹل گین ٹیکس کو ڈبل کر رہی ہے، بلکہ امریکہ میں جو مائنرز ہیں ان کے اوپر میرا خیال ہے 30% ایکسٹرا ٹیکس لگا رہی ہے. ٹیکسیشن بھی زیادہ امریکہ میں. اور اگر امریکی اداروں کو دیکھا جائے تو ان کے ایکشن بھی پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ ایس ای سی نے سب سے پہلے کریکن کو فائن کیا، 30 ملین کی سیٹلمنٹ کی، ان کو 30 ملین کا فائن کیا اور ان سے کہا یہ جو آپ نے اسٹیکنگ کی سروس یا باروئنگ لینڈنگ کی سروس دیا یہ بند کریں. اور ایس ای سی کی اسٹیٹمنٹ، بلکہ یہ مجھے آپ اجازت دیں یہ میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی، گیری گینسلر کا کیا کہنا ہے، موسٹ کرپٹو ٹوکنز بیکڈ بائی انٹرپرینیورس، یعنی ایسے وہ تمام کرپٹو کرنسی جن کے کوئی فاؤنڈرز ہیں، جن کے فاؤنڈرز کو ڈاکس کر سکتے ہیں، یعنی جن کے فاؤنڈرز ہیں پبلکلی نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کرپٹو کرنسی کا فاؤنڈر یہ ہے، وہ ساری ان کی نظر میں، گیری گینسلر کی نظر میں وہ سیکیورٹیز ہیں. اور کوئی بھی ایکسچینج اگر ان ٹوکنس کی ٹریڈنگ پرووائڈ کرتا ہے تو نہ صرف ایکسچینج اپنا سیکیورٹی کا لائسنس لے گی، وہ بینکنگ ریگولیشنز میں آتے ہیں ایکسچینجز، بلکہ وہ کرپٹو کرنسیز بھی سیکیورٹیز ہیں. یہ امریکی اداروں کی اس وقت سوچ ہے. اور بلکہ یہ میں ایک اور آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہاں یہ والی آپ نیوز دیکھیں. جو امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، جسٹس ڈپارٹمنٹ آف امریکہ، اس نے چند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی، شاید کل یا پرسوں کی تھی، کہ نیو یارک کے جو جج ہیں انہوں نے بائنانس یو ایس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ وویجر کیپٹل کو ایکوائر کر سکتے ہیں. اب ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ کا وہ نیو یارک کے جج کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں چلے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی ادارے جو ہیں مارکیٹ کے اوپر ابھی بھی پریشر کر. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس میں میری اسیسمنٹ کیا بلڈ ہو رہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے، اگر مارکیٹ میں یو ایس ڈی سی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، بی یو ایس ڈی جو ہوا ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. پیکسوس نے بی یو ایس ڈی ایشو کرنے بند کیے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ بائنانس سمارٹ چین جو ہے اس کے ٹوکنز کے اوپر پریشر ہے. پین کیک سواپ جو کہ پچھلے سال نومبر میں وہ یونی سواپ جو اس وقت مارکیٹ کا سب سے بڑا ڈیکس ہے، اس سے زیادہ اس کا جو ٹی وی ایل ہے ہو گیا تھا. میرا خیال ہے 15-20 دن جو ہے پین کیک سواپ کا ٹی وی ایل یونی سواپ سے بھی زیادہ رہا. لیکن جیسے ہی پیکسوس نے اناؤنسمنٹ کی کہ بی یو ایس ڈی جو ہے ہم نے مزید ایشو نہیں کرنا ایس ای سی کی وجہ سے، ایک دم بائنانس سمارٹ چین، پین کیک سواپ کے سارے، کیونکہ بائنانس سمارٹ چین کا جو اپنا اسٹیبل کوئن ہے بی یو ایس ڈی، زیادہ تر ان بائنانس سمارٹ چین کے اوپر اگر آپ ٹوکنز دیکھیں نا تو وہ زیادہ تر یا تو بی این بی میں اس کا آپ کو پیئر نظر آئے گا ٹوکنز کا، یا بی یو ایس ڈی میں. تو اگر بی یو ایس ڈی کا مارکیٹ شیئر ختم ہوگا تو اس کا پوری بائنانس سمارٹ چین اور ان کے اوپر لانچ ہونے والے پروٹوکولز، ٹوکنز، سب کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ساری مارکیٹ کی ڈیولپ ہوتی ہوئی صورتحال ہے. اس میں آپ خود آسانی سے جج کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے لیے کم از کم ریکوری کا کوئی چانس نہیں ہے. مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دوبارہ مارکیٹ 25,000 کی ویلیو کو بریک کر دے گی انٹل انلیس یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سیٹل نہیں ہوتی، کرپٹو مارکیٹ ریگولیٹ نہیں ہوتی، اور یہ جو پریشرز ہیں کرپٹو مارکیٹ کا کسی ایسے بینک کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بلڈ ہوتا جو کہ نئے کرپٹو انویسٹر کو
ऑन बोर्ड करे, या जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मार्केट से अगर एग्जिट लेनी है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो वो ऑफ बोर्ड करे। ये ऑन बोर्डिंग और ऑफ बोर्डिंग के लिए जब तक कोई बैंक नहीं सामने आता, उस वक्त तक मार्केट के लिए दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ जाना मुझे मुश्किल लगता है। और मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है, मेरा मानना यह है कि अगर USDC को कोई मसला होता है, जो कि अभी सिलिकॉन वैली में कहा जाता है कि 4% से लेके 25% एक्सपोज है USDC सर्कल जो है, अगर इसको कोई मसला होता है तो हमें BTC की प्राइस $10,000 तक भी जाती हुई नज़र आ सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि FTX के क्रैश से बड़ा क्या क्रैश होना था। वो तो बाकायदा ऐसा क्रैश है जिसमें लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर, ये जो इस वक्त करंट डेवलपमेंट हो रही है, इसमें सिर्फ एक पैनिक है, रियल मनी वाइप आउट होने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल मेरी नज़र में दोबारा BTC की प्राइस जो है 15,500-600 की प्राइस को टच कर सकती है। मज़ीद अगर USDC को कोई मसला होता है तो BTC की प्राइस और ओवरऑल सारी मार्केट की प्राइसेस आपको अच्छा खासा, अगर BTC की प्राइस 15,000 पे जाता है तो आल्ट कोइंस दोबारा आपको कोई 50, 70, 80% क्रैश होते हुए नज़र आ सकते हैं। ये मेरी असेसमेंट है। दुआ करें कि मेरी ये जो असेसमेंट है ये सही साबित ना हो, मार्केट यहाँ से रिकवरी करे, क्योंकि आपके साथ साथ मेरी इन्वेस्टमेंट भी इस मार्केट के अंदर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।